السلام علیکم دوستو، مو اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ زندگی کا مقصد جینا نہیں بلکہ جینے کا انداز بھی اہم ہے۔ جو ماضی پر افسوس کرتے ہیں وہ کبھی بھی حال میں خوش نہیں رہ سکتے۔ سچی کامیابی وہ ہے جو دل سے حاصل کی جائے، نہ کہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے خوف سے آزاد ہو جائیے۔ محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، چاہے دیر سے ہی ملے۔ زندگی میں سب سے بڑی طاقت صبر اور یقین ہے۔ ہمت کبھی نہ ہارے، کیونکہ آپ کا اگلا قدم آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جو اپنے دل کی سنتا ہے وہ کبھی بھی غلط راستہ نہیں اختیار کرتا۔ ہر دن ایک نیا موقع ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ جو انسان دوسروں کو خوشی دینے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں بھی خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز آپ کا وقت ہے، اس کا صحیح استعمال کریں۔ خود کو پہچاننا سب سے بڑا علم ہے اور خود پر ایمان رکھنا سب سے بڑی طاقت۔ آپ کی محنت کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کا نتیجہ ہمیشہ خوشی دیتا ہے۔ اگر آپ نے کچھ حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ مشکلات کا سامنا کرنے والے لوگ ہی اصل زندگی میں حقیقت کو سمجھ پاتے ہیں۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، ہر دن نیا صفحہ ہوتا ہے اور ہمیں اسے بھرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ جو آپ بننا چاہتے ہیں وہ بننے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی کامیابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے تو اپنے خوابوں کا پیچھا کریں، نہ کہ دوسروں کی توقعات کا۔ کامیابی صرف وہ نہیں جو آپ نے حاصل کیا، بلکہ وہ ہے جو آپ نے راستے میں سیکھا۔ زندگی کا حقیقی سکون اس میں ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہیں آپ اس سے خوش ہوں۔ بیٹی کے نکاح سے قبل سکون اور خوشیوں کی دعا کے لیے قرآن مجید کی سورۃ الطلاق کی آخری آیات 2 اور 3 پڑھنے کی روایت ہے، یا آپ اس کو پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کہ ایک برکت والی دعا ہے اور بیٹی کی زندگی میں سکون، محبت اور برکت کے لیے بہت مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ ان آیات میں اللہ کی طرف سے سکون، رحمت اور بے شمار برکات کی نوید دی گئی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر کام سے نجات کا راستہ نکالتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہ آیات انسان کو اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سکون، رزق اور آسانیوں کی دعا کرنے کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ نکاح کے بعد بیٹی کی زندگی میں سکون، محبت اور آسانی کی دعا کے لیے یہ آیات بہت مفید ہیں۔ نکاح کے بعد بیٹی کی زندگی میں سکون اور خوشی کی دعا کے لیے آپ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی آیت 286 اور سورۃ الاحزاب آیت 35 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ کی طرف سے سکون، محبت اور برکت کی دعا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹی کی زندگی میں سکون، محبت اور کامیاب ازدواجی زندگی کی برکات دے، آمین۔ یہ کہانی ایک ایسی بیٹی کی ہے
جس نے اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اپنی تمام خواہشات اور خواب قربان کر دیے۔ اس کہانی میں نہ صرف ایک بیوی کی قربانی ہے بلکہ ایک ایسی عورت کی محنت، محبت اور قربانی کی داستان بھی ہے جس نے اپنے خاندان کی خوشی کو اپنی ذاتی خوشی پر ترجیح دی۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی لڑکی عائشہ کی ہے جو ایک محبت بھرے چھوٹے سے خاندان میں پلی بڑی تھی۔ عائشہ کا دل سادہ، نرم اور بہت رحم دل تھا۔ بچپن سے ہی وہ اپنے والدین کی خدمت کرتی اور ہمیشہ ان کے لیے خوشی کا باعث بنتی۔ اس کے والدین بھی اسے بہت محبت دیتے تھے اور اس کے خوابوں کی حمایت کرتے تھے۔ عائشہ کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اپنے والدین کی عزت کا باعث بنے گی اور ایک کامیاب، خوشحال زندگی گزارے گی۔ لیکن اس کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب اس کا رشتہ حسن سے طے پایا۔ حسن ایک پڑھے لکھے اور محنتی نوجوان تھے جن کا تعلق بھی ایک اچھے خاندان سے تھا۔ عائشہ اور حسن کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے پسندیدہ تھا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد عائشہ نے اپنی زندگی کی تمام تر ترجیحات بدل دی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بیوی کا فرض ہے اپنے شوہر کی خوشی، سکون اور خوشحالی کے لیے اس میں شریک ہونا۔ حسن ایک محبت کرنے والا شوہر تھا، مگر اس کی زندگی میں ایک مسئلہ تھا جس کا اثر اس کی خوشیوں میں پڑتا تھا۔ حسن کا کاروبار نیا تھا اور اسے مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ وہ روزانہ کام پر جاتا، مگر اس کے باوجود گھر کی ضروریات پوری کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ عائشہ نے اپنی شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کی خوشی اور کامیابی کے لیے ہر ممکن قربانی دے گی۔ اس نے اپنے خوابوں کو نظر انداز کرتے ہوئے حسن کی مدد کرنا شروع کی۔ اس نے گھر کی تمام تر ذمہ داریاں سنبھال لیں اور اس کے لیے گھر کا ماحول خوشگوار بنانے کی پوری کوشش کی۔ جب حسن تھکا ہارا گھر آتا، عائشہ ہمیشہ اس کا استقبال خوشی سے کرتی تاکہ وہ اپنی تھکاوٹ بھلا سکے اور دوبارہ نئی توانائی کے ساتھ کام پر جا سکے۔ ایک دن حسن نے عائشہ سے کہا، عائشہ تمہیں احساس نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کتنی مشکلات ہیں؟ تمہارا دل دکھتا ہوگا اور تمہاری خواہشیں قربان ہو رہی ہوں گی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں وہ زندگی نہیں دے پایا جو تمہارا حق تھا۔ عائشہ مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے، حسن، میری زندگی کا مقصد صرف تمہاری خوشی ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری کامیابی میں شریک ہوں۔ تمہاری مشکلات میری مشکلات ہیں اور تمہاری خوشی میری خوشی۔ یہ باتیں سن کر حسن کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دی ہے تاکہ اس کی زندگی میں سکون اور خوشی آ سکے۔ عائشہ نے اپنے دل کے تمام خوابوں کو چھپایا اور حسن کی کامیابی کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ مشکلات کا سامنا، وقت گزرتا گیا مگر حسن کی کاروباری مشکلات کم نہ ہوئیں۔ وہ ایک دن محنت کرتا رہا لیکن مالی مشکلات میں کمی نہ آ سکی۔ ایک دن عائشہ نے کہا، میں تمہیں زیادہ خوشی نہیں دے سکا اور یہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے۔ عائشہ نے اس کی بات سنی اور کہا، حسن، زندگی کا مقصد صرف دولت نہیں ہے۔ میں تمہاری محنت کو سراہتی ہوں اور مجھے تمہاری محبت میں کمی نہیں محسوس ہوئی۔ پھر عائشہ نے ایک اور قدم آگے بڑھا کر فیصلہ کیا کہ وہ اپنا زیور بیچ کر حسن کے کاروبار میں مدد کرے گی تاکہ وہ اپنے کاروبار کو استحکام دے سکے۔ اس نے
قدم عائشہ کی قربانی کے لیے مزید بڑھا دیا۔ اس نے اپنے دل کے ٹکڑے بیچ کر حسن کے کاروبار کو چلانے کے لیے سرمایہ فراہم کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک قربانی حسن کو کامیاب بنا جائے گی۔ وہ دونوں ایک بہترین زندگی گزار سکیں گے۔ حسن کی کامیابی عائشہ کی قربانیوں کے نتیجے میں حسن نے اپنے کاروبار کو کامیابی کی راہ پر گامزن کر لیا۔ چند مہینوں بعد اس کا کاروبار منافع میں آنا شروع ہو گیا اور وہ مالی طور پر خود مختار ہو گیا۔ حسن نے عائشہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، عائشہ، تم نے میری زندگی بدل دی۔ تمہاری قربانیوں کا کوئی حساب نہیں۔ تم نے میری زندگی میں سکون اور خوشی بھر دی۔ عائشہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، حسن، تمہاری کامیابی ہی میری کامیابی ہے، تمہاری خوشی ہی میری خوشی ہے۔ عائشہ کی قربانی کی اصل حقیقت عائشہ نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی اس بات میں دی کہ وہ اپنے شوہر کی خوشی اور کامیابی کو اپنی ذاتی خواہشات پر ترجیح دیتی تھی۔ اس نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی بجائے اپنے شوہر کی مدد کی۔ وہ جانتی تھی کہ شادی صرف ایک رشتہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا بندھن ہے جس میں دو مل کر ایک دوسرے کی خوشی کو اور غم میں شریک ہوتے ہیں۔ عائشہ کی قربانی ایک ایسی کہانی بن گئی جس میں محبت، ایمان، صبر اور خودی کو نظر انداز کر کے دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی قربانی دی گئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل خوشی اس میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اپنی خواہشات قربان کریں اور ان کی کامیابی میں شریک ہوں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کی اصل کامیابی دوسروں کی خوشیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ عائشہ کی قربانی نے اس کے شوہر حسن کی زندگی بدل دی اور اس کی محنت نے ان کے تعلقات کو مضبوط تر کیا۔ اس کہانی میں محبت کی اصل حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی اپنے شریک حیات کی خوشی میں ہوتی ہے۔ جی تو دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔